بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جو چیز لائک نہیں کرتے وہ تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، اور ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے یہی درخواست ہے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ کچھ چینجز ہم وہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ I hope you like them۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہاں سربراہی سنبھالنے کے بعد 21 ستمبر کو، 4-5 دن بعد کی بات ہے، ایک عدد آرڈر جاری ہوا۔ یہ جو آرڈر تھا نا، اس نے میری آپ کی انتہائی درجے کی تذلیل کی ہے۔ یہ تذلیل سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے، ایک عام پاکستانی کی توہین ہے، تذلیل ہے، بے عزتی ہے۔ اور کیوں کریں سپریم کورٹ کی جج صاحبان یہ تذلیل، یہ بے عزتی میری اور آپ کی؟ یہ سوال ہے۔ ویسے بھی ہماری بہت بے عزتی ہوتی ہے ایک عام پاکستانی کی، مطلب باپ کا مال سمجھا ہوا ہے ملک کو۔ اس ملک میں طاقتوروں نے، تمام لوگوں نے، وہ جج صاحبان ہوں، جرنیل ہوں، بیوروکریٹ ہوں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، عوامی نمائندے ہوں، سب نے باپ کا مال سمجھا ہوا ہے۔ حساب دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، تلاشی دینے کے لیے میں اور آپ ہیں، بھیڑ بکریاں، جانور۔ یہ سب جو ہیں، انہوں نے کوئی احسان کیا، یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یہ سینے پر مونگ دلنے کے لیے موجود لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، ایک لیٹر جاری ہوتا ہے سپریم کورٹ سے، اسد طور انہوں نے یہ لیٹر شیئر کیا، اس کے بعد کئی صحافیوں نے شیئر کیا۔ اس لیٹر کے مطابق کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، ابھی سپریم کورٹ میں رجسٹرار آفس نے کہا، مان لیجئے ایک لمحے کو، کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا، یا قاضی فائز عیسیٰ نے کہلوایا، یا تمام جج صاحبان نے مل کے کہلوایا، یہ اب سپریم کورٹ بتائے گی۔ اس لیٹر میں کہا گیا کہ جو جج صاحبان ہیں، ان کی بیگمات، ان کے شوہر، 2 خواتین جج صاحبان ہیں، ان کے شوہر، یہ تمام ایئرپورٹس پر باڈی سرچ سے، میں اور آپ جاتے ہیں نا، باڈی سرچ ہوتا ہے، مطلب ہاتھ اٹھاؤ، تلاشی ہوگی پوری باڈی کی، ذرا سا شک ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک تلاشی ہوتی ہے، یہ اس سے مستثنا ہوں گے۔ خواتین آپ نے دیکھا ہے باکس میں جاتی ہیں، یہ مستثنا ہوں گے، ان کی تلاشی نہیں ہوگی اس طرح سے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف ایویشن، ان کی جانب سے 12 اکتوبر کا ایک لیٹر سامنے آتا ہے، ڈائریکٹر جنرل اے ایس ایف، ہیڈ کوارٹر اے ایس ایف کراچی، اور اس میں لکھا ہوا، I am directed to refer to Supreme Court letter number registrar 1/2023 SCP Supreme Court of Pakistan dated 21 September 21 ستمبر کو جاری ہو، تو میں نے آپ کو بتایا، on the subject cited above and to say that Secretary Aviation صاحب جو فضا یعنی ہوا بازی کے تمام معاملات دیکھتے ہیں، has been pleased to exempt spouses of serving judges and Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body search at all airports۔ محمد ارسلان خان، سیکشن آفیسر اے ایس ایف، ان کے قلم سے یہ جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی بیگمات، شوہر وغیرہ جو ہیں، ان کا باڈی سرچ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مطلب کیا کیا انہوں نے ایسا کہ ان کا باڈی سرچ نہیں ہوگا؟ کوئی خدا نخواستہ، میں یہ الفاظ انتہائی غصے میں استعمال کر رہا ہوں، کہ مطلب کوئی خدا نخواستہ باڈی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی عیب ہے، باڈی سرچ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اور آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر کسی نے کارنامہ بھی انجام دے دیا ہو تو کیوں نہیں ہوگا باڈی سرچ؟ یہ بزرگ ہیں، چلیں مان لیا کہ جی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا خاندان ہے، تو بھی آپ کی پیٹھ پہ کوئی عجیب سا ایک کیمیکل ملا، کوئی چیز چپکا دے، کوئی سٹیکر رکھ دے، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ جائیں اور وہاں کہیں اور پکڑے جائیں، ملک کی بھی بدنامی ہو، پتہ بھی نہ چلے، کوئی آپ کی جیب میں کچھ ڈال جائے، کوٹ کی جیب میں ہاتھ ملاتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے آپ وہاں پہنچیں اور پتہ چل رہا ہو کہ آپ کے پاس سے نکلا ہے، تو یہاں چیک کروا لیں، وہاں جا کے پورے ملک کو بدنام کروانے سے بہتر ہے تو چیکنگ کروائیں۔ یہ پاکستانیوں کی چیکنگ، آپ پاکستانی نہیں ہیں، اس ملک کے عام شہریوں کی چیکنگ، آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں۔ ایک بے عزتی ہماری پہلی ہوتی ہے عام شہریوں کی، وہ سڑکوں پر ہوتی ہے کہ جی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے ٹول پلازا پہ لکھا ہوتا ہے کہ جج صاحب، جنرل صاحب، بڑے بڑے افسران، ایم این اے، ایم پی اے، صدر، وزیر اعظم، اسپیکر وغیرہ وغیرہ، یہ اس چارجز سے مستثنا ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ مطلب کھانے کو نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تنخواہ نہیں ملتی، اسی قوم کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہے نا، باقیوں سے بہتر ملتی ہے، دیگر مراد بھی ملتی ہیں۔ لوگ تو محنت کرتے ہیں کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اور جا کے انہیں اتنے سے پیسے ملتے ہیں۔
آپ کو تمام پیسے ملتے ہیں، تمام مراد ملتی ہیں، گاڑی، گھر، بنگلہ، مفت کے بجلی کے یونٹس، اس کے بعد مفت کے تمام یوٹیلیٹی بلز، ہر چیز کے پیسے، یہ الاؤنس وہ الاؤنس، ہر چیز کے پیسے، اور اس کے بعد بھی آپ کو یہ چیزیں چاہیے. اب یہ باڈی سرچ نہیں ہوگا. اگر آپ کو طے کرنا ہے چلیں کہ باڈی سرچ نہیں ہوگا اس ملک میں کچھ لوگوں کا، تو میں کچھ سجیسٹ کر دیتا ہوں. اول تو سب کا ہونا چاہیے، ان کا بھی ہونا چاہیے، لیکن میں کچھ سجیسٹ کر دیتا ہوں. جیسے کوئی شخص اس ملک کے لیے نام روشن کرے، ورلڈ کپ جیت کر لائے، گولڈ میڈل جیت کر لائے، کوئی سائنسدان ایسی ایجاد کرے کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دے، اسے انٹرنیشنل ایوارڈ ملے، ملک کا نام روشن ہو. کیمبرج کے امتحانات میں، دیگر بڑے امتحانات میں، عالمی مقابلوں میں کوئی پاکستانی جائے، پہلا انعام لے کر آئے، پورے ملک کا نام روشن ہو، اسے آپ استثنا دیں. کوئی شخص ایسا کارنامہ انجام دے کہ دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنے، وہ لوگوں کی جان بچانے کی وجہ بنے، طب کے شعبے میں یا کسی ناگہانی آفت میں وہاں کسی کی جان بچا لے، کوئی ہیرو والا کام کرے، پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو، اس کو آپ استثنا دیں. کوئی شخص ایسی کتاب لکھ مارے کہ انسانیت جو ہے وہ اس کی خدمات کو سلام پیش کرے، پاکستان کا نام ہو، اسلام کا نام ہو، اس کو آپ استثنا دیں. یہ جو استثنا ہے کہ جی جج صاحب ہیں، کیوں بھائی جج صاحب ہیں تو جج صاحب ہیں، جج صاحب کو تنخواہ نہیں ملتی کام کی، جج صاحب کو استثنا ہوگا. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ میری آپ کی توہین کر رہی ہے. یا تو یہ بتا دیں کہ یہ لیٹر ہی فیک ہے، ہم صحافیوں نے جو شیئر کیا ہم یہ بتا دیں گے جی لیٹر فیک ہے، تو پھر جہاں سے شیئر ہوا وہاں سے سوال پوچھیں. اور اگر یہ فیک نہیں ہے تو پھر آپ خود کتنے فیک ہیں. مطلب ایک عہدہ مل گیا تو آپ سب کے سروں پہ بیٹھیں گے، آپ سینوں پہ مونگ دلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باقیوں سے سوپر ہو چکے ہیں، آپ کوئی اعلیٰ مخلوق سرخاب کے پڑھ لگ گئے آپ لوگوں کو، اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ خاتون کون ہے، کہاں سے پڑھ کے آئیں گے. لوگوں کی تذلیل آپ وہیں پر کر دیں، اسی جگہ کر دیں کھڑے کھڑے، اور یہاں پر آپ یہاں اپنا باڈی سرچ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حیران ہوں میں کس طرح سے، مطلب کون کیا کیا ہے بھائی، کس چکر میں نہیں دیں گے. ایک تو یہ کارنامہ ہوا ہے. دوسرا کارنامہ جو ہے وہ رؤوف کلاسا صاحب نے بتایا. آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں تمام یہ جو نگراں کابینہ کے وزراء ہیں، یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گوشوارے اپنے اساس سے ظاہر کر رہے تھے، جمع کرا رہے تھے، اپنی دولت کی تفصیلات جمع کرا رہے تھے. تو اسی میں آپ کو نظر آیا تھا کہ جو وزیر خزانہ ہے خاتون شمشاد اختر صاحبہ، وہ ارب پتی ہیں غالباً، باقی اور کوئی ارب پتی نہیں، باقی لوگ کروڑ پتی ہیں. اب یہاں آحد چیمہ صاحب کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف کیبنٹ میں، پھر اس کے بعد یہاں پر آحد چیمہ صاحب شہباز شریف کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے، شہباز شریف کے لاڈلے بیوروکریٹ کہلاتے ہیں. یہ گرفتار ہوئے تھے 2018 17-18 میں بھی، تب بھی بڑا شور مچا تھا، بیوروکریسی نے بڑا شور مچا کہ کیسے آحد چیمہ پر کیسے ہاتھ ڈال دیا گیا. بھائی الزام ہے کسی پر، ثابت ہو جائے گا تو اندر جائے گا، بے گناہ ہوگا تو بری ہو جائے گا. اب رؤوف کلاسا صاحب خبر دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے لاڈلے بیوروکریٹ اور نگراں وزیر آحد چیمہ کے پاس صرف 2 دن ہیں، وہ فیصلہ کر لیں وزیر رہنا ہے یا اپنے پراسرار اثاثوں یا دولت کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرانی ہے. 18 دسمبر تک اثاثے جمع نہیں کرائے تو الیکشن کمیشن کے ہاتھوں برطرف ہوں گے. پھر رؤوف کلاسا صاحب سوال کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، شہباز شریف کے قریبی رازدار بابو کیا فیصلہ کریں گے، دولت چھپانے کے لیے وزارت چھوڑیں گے یا دولت سامنے لائیں گے. سب وزیروں نے تفصیلات دے دی ہیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت، لیکن آحد چیمہ اپنی دولت پر پہرا دے رہے ہیں. 5 ماہ سے وزیر ہیں، عہدہ، اور 5 ماہ کا مطلب ہے غیر قانونی وزیر ہو چکے پہلے ہی، عہدہ اور مراعات اور دبدبہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن گوشوارے جمع نہیں کرائیں گے. یہ ہوتا ہے پاکستان کے تگڑے بیوروکریٹ کا روب، جب وہ ملک کے وزیر اعلیٰ یا سابق وزیر اعظم کی ناک کا بال بنا ہوا ہو. اس سے آپ پاکستان کے بیوروکریٹس کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کئی خط وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو، نگراں وزیر اعظم ناجائز قابض انوار الحق کاکڑ کو لکھ چکا، لیکن چیمہ ڈٹا ہوا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں دسن لگا، میں کتنی دولت کا مالک ہوں. یہ رؤوف کلاسا صاحب نے لکھا ہے. اب کچھ چھوٹی سی ریسرچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جب گرفتار ہوئے تھے 18 میں آحد چیمہ صاحب، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ شہباز شریف کے دستے راز کہلاتے تھے. یہ ایک کے بعد ان کے اسکینڈل سامنے آئے، اور انہوں نے جو گرفتاری کے بعد مختلف رہائی کے لیے کوششیں کی، تو میڈیا نے بتایا کہ تمام کوششیں ان کی بے سود ہوئیں، گو کہ بیوروکریسی نے ان کے حق میں قرارداد وغیرہ بھی پاس کی، حکومت بھی بڑی پریشان ہوئی. شہباز شریف صاحب تو ظاہر پریشان ہونا تھا ان کو. اور یہ جو پنجاب اسپیڈ ہے، اس کا ایک بڑا کردار آحد چیمہ صاحب کو سمجھا جاتا تھا. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن کے الزامات تھے ان پر.
ان پر یہ بھی الزام تھا کہ جو لیپ ٹاپ اسکیم تھی شہباز شریف کی، اس میں انہوں نے 20,000 والا لیپ ٹاپ بلک میں خریدے گئے تھے بہت بڑی تعداد میں، تو جو 20,000 والا لیپ ٹاپ تھا وہ انہوں نے 35,000 میں خریدا تھا۔ نیب نے ان کے تمام بینک اکاؤنٹ جو تھے وہ منجمد کر دیے تھے، اور ایک اور ان کا کارنامہ سامنے آیا تھا، ان کی ایک الحرم کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی سامنے آئی تھی مبینہ طور پر، 2 پارٹنرز تھے اس میں، اور نیب نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا، بعد میں پھر نیب پیچھے ہٹ گیا کہ کچھ نہیں ہے، تو نیب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 40 کروڑ کے احد چیمہ اس میں حصے دار ہیں، ایک اور حصے دار ندیم ضیاء، اور پھر نیب جو ہے وہ مزید اس کی تفتیش کر رہا تھا۔ یہ احد چیمہ کے کیس میں ہوا تھا۔ اب احد چیمہ اپنی دولت کی تفصیلات جمع کرانے سے قاصر ہیں، تو اب غلط ہیں، تب غلط تھے، اور اگر یہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، اور عہدہ چھوڑ کر، یا عہدہ نہیں چھوڑتے، الیکشن کمیشن ان کو فارغ کر دیتا ہے ان کے عہدے سے، تو یا پھر یہ ظاہر کر دیں گے اور رہیں گے عہدے پر، تو یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ ایک بیوروکریٹ اپنے اثاثے ظاہر کرے گا کتنے ہیں ہمارے سامنے آئے گا، یا پھر یہ بیٹھے رہیں گے؟ تو پھر جو پہلے والے الزامات ہیں جن کے بارے میں نیب کہہ چکا کہ یہ بری ہو گئے، یہ صاف ہو گئے، ان الزامات پہ واپس ایک سوالیہ نشان اٹھے گا، نیب پہ ایک سوالیہ نشان اٹھے گا، تو شہباز شریف کا یہ چہیتا اگر مشکل میں ہے تو اس کا اونس کس پہ آئے گا؟ ساتھ میں شہباز شریف پر بھی اس کا اونس آئے گا۔ یہ جو پنجاب اسپیڈ والا کردار تھا اس میں ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا، تو احد چیمہ جو ہیں وہ تمام تفصیلات سامنے رکھیں، وگرنہ مشکل ہے، احد چیمہ صاحب کے لیے مشکل ہے، اور جن حالات میں ہیں وہ ان کا وہ حساب کیسے دیں گے اب ان کے دیکھنے کی چیز ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک بہت مختلف خبر تمام تر تفصیلات کے ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔